السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یہ الحمدللہ نماز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور نماز کے سلسلے میں آج چوتھا ٹاپک، چوتھا حصہ، اور آج ہم رکوع کی بات کریں گے۔ رکوع میں جانا، اس کے اذکار، اور پھر رکوع سے واپس اٹھنا۔ اس کے بعد جو ہم رکوع سے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے ہم قیام کہتے ہیں، اس میں کون سے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیے۔ یہاں پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ نماز کی جو ڈیمونسٹریشن ہے، فزیکل ڈیمونسٹریشن، یعنی اعضاء کی پوزیشننگ کیا ہوگی، وہ انشاءاللہ میں اس نماز کے اذکار کے لیکچر کے آخری لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا باقاعدہ سے کہ فزیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے، رکوع کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور رکوع میں گھٹنے کیسے پکڑنے ہیں، اور ہمارا سر کیسے ہونا چاہیے، کمر کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آخری لیکچر کے آخری حصے میں ہوگا۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، جھک جانا۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اذکار تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی۔ اس میں دو قسم کے اذکار ہیں۔ ایک وہ اذکار ہیں جو ہم نارملی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جب بھی میں مطلب سجدہ میں، تشہد میں، سب سے پہلے آپ کو وہ ذکر کرواؤں گا، اس کی ترجمہ معنی بتاؤں گا جو ہم نارملی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اضافی بتاؤں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے ثابت ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ان تمام ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے رکوع کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ رکوع کا مطلب ہوتا ہے جھکنا۔ اب جب ہم قیام میں ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اور اس میں درخواست میری یہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی بول رہے ہوں اس میں ہمارا دل اور ہمارا دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل و دماغ کو شیطان ادھر ادھر جو ہے وہ گھماتا ہے تو ہمیں اسے واپس لے کے آنا۔ یہ ایک لڑائی، ایک جنگ ہے جو ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں رکوع میں جانا ہے، جھکنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ، اب میں تیرے سامنے جھکنے لگا ہوں، اب میں تیرے سامنے اپنی کمر کو جھکا رہا ہوں، اپنی ذلت کا، کہ ہم یا اللہ تیرے سامنے ذلیل ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں۔ اب مجھے جھکنا ہے، اور یعنی دیکھیں، کھڑے ہو کے رب کی تعریف سے ہم نے بات شروع کی، تو دعا مانگی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس میں بھی رب کی تعریف ہے، قرات کی، قرآن کیا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کے سامنے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کا مطلب ہے ہمیں اپنی کمر بھی جھکانی ہے، اپنا سر بھی جھکانا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ غور کیجئے، کیا ہم کبھی کسی انسان کے سامنے ایسا کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایمان و اسلام کے ہی خلاف ہے، اور ہمارے یعنی جو ہمارا وقار ہے اس کے خلاف ہے کہ ہم کسی انسان کے سامنے جھکیں۔ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا، لیکن اللہ کے سامنے ہم بخوشی جھکتے ہیں۔ ہم اللہ کو اپنے آپ کو جھکا کر اللہ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ان تکبروں کی توڑ ہے۔ یعنی دیکھیں، جو متکبر شخص ہوتے ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں، ان کو جھکنا پسند نہیں ہوتا۔ وہ نہ اپنی گردن جھکاتے ہیں، نہ اپنے کمریں جھکاتے ہیں۔ ان کو 100 بیماریوں وہ اکڑ کے چلتے ہیں۔ ان کا تکبر، ان کا رعب اپنے رعایا میں کیسا ہوتا ہے، یہ آپ یقیناً مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں سرداروں کے یا زمینداروں کے یا جاگیرداروں کے، نہ میں علی الاطلاق بات نہیں کر رہا، عموماً ان میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، لیکن وہ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، ہم جھک کے اللہ کو مناتے ہیں کہ یا اللہ، اب تو میں جھک گیا ہوں، اب تو میں نے اپنی کمر بھی جھکائی ہے، تیرے سامنے جھکائی ہے۔ پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کی پاکی بیان کر کے اس کو مناتے ہیں۔ آئیے اذکار کی طرف چلتے ہیں۔ میرا آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم جھک رہے ہوں اللہ کے سامنے، ہمیں اپنے اعضاء ہم جھکا رہے ہیں، اس میں اپنا دل بھی جھکا دیں، اپنی نظریں بھی جھکا دیں، اپنا دماغ بھی جھکا دیں کہ یا اللہ، سب تیرے آگے جھکا ہوا ہے، سب کو جھکا دیا ہے تیرے سامنے عاجزی سے۔ یا اللہ رحم فرما دے، اب تو میری مان لے، اب تو میری سن لے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کریں، نماز میں اللہ کے ساتھ باتیں کریں، نماز میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں، ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں میٹنگز بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہیں، جب ہم کسی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس گئے، کیا ہم بار بار ایسے کرتے ہیں؟ کیا ہم بار بار ایسے کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بار بار ایسے خارش کام یوں کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو بڑا ہم کنٹرول رکھتے ہیں، اور بڑا جناب باروب طریقے سے بیٹھے ہیں، کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہو رہی ہے اور ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے،
یہ ہماری سچویشن ہوتی ہے، یہ ہماری سچویشن ہوتی ہے، یہ ہماری سچویشن ہوتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ استحضار نہیں ہے ابھی آپ کسی بڑے افسر یا بڑے آدمی، میں کیوں یہ بڑے آدمی کی مثالیں دے رہا ہوں؟ کیونکہ ان کے سامنے لوگ بڑے کمپوزڈ رہتے ہیں، ان باتوں سے دور رہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسا نہ کیا جائے۔ غور، یہ میں آپ سے باتیں بلا وجہ نہیں کر رہا، یہ باتیں حقیقت ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے آئے ہیں اور یہی موقع ہے، یہ ملاقات ہے اللہ سے، تو مجھے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو گرا ہوا رکھنا ہے، مجھے اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری میں ڈبو کے رکھنا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ اسے تو خشوع کہتے ہیں کہ رب کے سامنے حاضری کا استحضار ہو، ہمیں یقین ہو کہ ہم رب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جتنے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں نماز میں، دیکھیں ایک ہے منیمم، اس منیمم سے جب آپ نیکسٹ سٹیپ پہ جاتے ہیں تو خشوع و خضوع پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یقین کریں اللہ کی قسم، ایسے الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے کہ جب دل ان کو سمجھتا ہے تو پھر واقعی انسان کا دل اللہ کی طرف وہ دل ہی جھکتا چلا جاتا ہے۔ پھر جس کا دل اللہ کے سامنے جھک جائے گا، بقلب سلیم، ایسا دل ہو جو سلیم ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ماننے والا ہو، جو جھکنے والا ہو، بتائیں کہ اللہ ایسے دل میں نور داخل نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ رکوع ہے کیا، ہمیں نماز کو سمجھنا ہے۔ نماز کو صرف پڑھنا نہیں ہے کہ آئے اٹھے اور گئے۔ میں آپ کے سامنے ابتدا کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکار ہیں، سب سے پہلا وہ ذکر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو مشہور ترین سے مراد جو ہم نارملی ہم نے بچپن سے سیکھا اور ہم اسے کرتے چلے آ رہے ہیں اور وہی کرنا ہے۔ رکوع میں جانے کے اذکار، یعنی آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، آپ رکوع میں چلے گئے، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیمی زیر کے ساتھ۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے جس کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے۔ اسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں، پاکی بیان کرتا ہوں، کس کی؟ سبحان، حالت نصب میں ہے، یہ پورا مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی ہے۔ سبحان، اس کو ربی جر اور انا کی ضمیر ہے یا، سبحان یہ رب اس کا مضافل ہے، اس کا یہ مضاف ہوا اور یہ اس کا مضافل ہے۔ سبحان ربی میرا رب، پاک ہے میرا رب، سبحان ربی پاک ہے میرا رب۔ اب عظیمی حالت جر میں ہے، اب یہ سبحان ربی العظیمی، یہ جر کیوں ہے، زیر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفت ہے رب کی، میرا رب پاک ہے جو عظیم ہے، عظمت والا ہے، یہ اس کی صفت بیان کر دی رب کی، تو یہ صفت ہے کس کی؟ رب کی۔ سبحان ربی العظیمی، میرا رب پاک ہے، میرا رب عظیم، میرا عظیم رب ہے جو پاک ہے، میرا پاک رب ہے جو عظیم ہے، عظمت والا ہے۔ یہ ہمیں 3 بار کہنا ہوتا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رکوع مبارک تھا وہ آپ کے قیام کے برابر ہوتا تھا، بعض روایات میں تو سورہ نساء، سورہ بقرہ کے برابر ہوتا تھا، ان کی قرات کے برابر۔ اب آپ ہمارا رکوع دیکھ لیں، ہم بس اس 3 پہ اکتفا کرتے ہیں، 3 سے آگے جتنی بار مرضی کہیں، آپ کا دل کرتا ہے اپنے رب کی تعظیم بیان کریں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے کہ 3 دفعہ سے یہ مکمل ہوتا ہے، اور کم از کم اگر بہت ہی جلدی ہے تو 1 دفعہ تو ضرور آپ نے کہنا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ذکر کا اضافہ فرماتے تھے، بہت پیارا انداز ہے وہ، سمجھیے گا اسے، دیکھیں یاد سب کچھ ہو جائے گا۔ سلولی آپ نماز کے اذکار میں سے ایک ذکر سلیکٹ کریں، پہلے والا جو آپ نے ثنا میں ایڈ کرنا ہے، جو آپ نے استفتاح میں ایڈ کرنا ہے، اس کو کریں۔ پھر نیکسٹ سٹیپ میں انشاءاللہ سب یاد ہو جائے گا۔ ہم نے اتنا کچھ پڑھ دیا جو ہمارے پڑھنے کے لائق بھی نہیں تھا، ہمیں اتنا کچھ یاد ہو گیا، ہم جب امتحان دیتے کتنا کچھ یاد کرتے تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں نا تو پھر اللہ سے دعا بھی مانگنی ہوتی ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے اسے ہمارے لیے یاد کرنا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منسوب ہے، یہ دعا ہے اللہم، جی
ایک یہ دعا آپ کے سامنے میں آپ اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. اللہم، اے ہمارے رب، لکا رکعتو، لکا شروع میں لکا آیا، رکعتو لکا نہیں، لکا رکعتو تاکید. اے اللہ تیرے ہی لیے میں نے رکوع کیا ہے، تیرے ہی لیے میں جھکا ہوں. رکعتو لکا، میں جھکا ہوں تیرے لیے. لیکن لکا کو ابتدا میں لایا گیا تاکید، اور وہ بھی کیسی؟ اے اللہ میں تیرے ہی لیے جھکا ہوں، اللہم لکا رکعتو. پھر یہاں پہ بھی دیکھیں تاکید کا اسلوب. قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے. آمنت بکا، انا فاعل، یہ فعل ماضی ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے، انا فاعل ہے اس کا. وبکا آمنت بکا، میں تجھ پر ایمان لایا. لیکن بکا شروع میں، تجھ پر ہی ایمان لایا. وبکا آمنت، سیم یہاں پہ بھی بالکل ویسے ہی. اسلمت لکا بھی ہو سکتا تھا یہاں پہ. ولکا اسلمت، اور تیری ہی تابع داری کی. اسلم یسلم، اسلام لانے میں تابع دار ہو جانا، یعنی تابع دار بن جانا. انا اس کا فاعل، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اسلم یسلم باب فعال سے، آمن یؤمن باب فعال سے، رکع یرکع یہ ہے باب فتح یفتح باب فا سے. تو وَلَكَ أَسْلَمْتُ، تیری ہی میں نے تابع داری اختیار کی، تیرے لیے تابع دار ہو گیا میرے رب. اچھا سبحان اللہ، یہ تین باتیں کر کے آپ نے کیا فرمایا؟ خشع لک سمعی. خشع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، یعنی جھکنا کیسے؟ عاجزی سے. خشع عاجزی، رکعتوں کا مطلب ہے جھک جانا. اور خشع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، خشع وہ جھک گیا. اب اس کا فاعل ہونا چاہیے، یاد رہے اس کا یہ فاعل، یہ سب فاعل ہیں اس کے، یہ سب فاعل ہیں، یہ سب فاعل ہیں، یہ سب فاعل ہیں، یہ سب اس کے فاعل ہیں. خشع وہ جھک گیا، کیا جھکا؟ خشع سمعی، میری سماعت، میری سماعت، سمعی فعل یہ مرکب اضافی ہے، میری سماعت جھک گئی. وبصری، میری نگاہیں، ناٹ میری نگاہیں، میری دیکھنے کی جو استاد بصارت میری جھک گئی. ومخی، جھک گیا میرا کیا؟ دماغ. مخ کو کہتے ہیں، مخ کہتے ہیں دماغ کو، مخی. وعظامی، میری ہڈیاں جھک گئیں. وعصبی، میرے پٹھے جھک چکے ہیں. کس کے لیے؟ لکا، تیرے لیے. دیکھیں یہ سب ہم کر چکے ہیں میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں. اس دعا پر غور تو کریں، یہ سب کام ہم کر چکے ہیں یہ کہنے کے لیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زبان مبارک سے اقرار بھی کیا. اے اللہ تیرے لیے میں نے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری تابع داری اختیار کی، جھکا دی میں نے تیرے لیے اپنی سماعت سننے کی، تیرا حکم آئے گا. وہ بصارت، اپنی دیکھنے کی کہ میں اپنی تیری مرضی سے دیکھوں گا. وہ مخی، اپنا دماغ جھکا دیا تیرے سامنے. وہ عصامی، یا اللہ میں اپنے جوارح کی ہڈیاں جھکا چکا تیرے سامنے. وہ عصبی، اپنے پٹھے جن کے ذریعے ہم حرکت دیتے ہیں ان کو، وہ بھی میں نے جھکا دیے. آگے کیا ہے؟ وما استقلت بھی قدمی، اور اس سے میرے جو قدم ہیں وہ تھکے نہیں ہیں، یہ مجھ پہ بھاری نہیں پڑا. وما استقلت بھی قدمی، ما نفی کا قدمی یعنی میرے قدم، میرے پاؤں. استقلت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ، اور بھی بحرف جر ہا، اس پورے عمل سے یہ جو ہم جھکے ہیں. وما استقلت بھی قدمی، یعنی اتنی دیر جو میں جھکا رہا ہوں، اور میں جو جھکا ہوں تیرے سامنے، میں نے دیکھے وزن پڑتا ہے نا پاؤں پہ، لیکن اللہ کے سامنے اظہار کیا جا رہا ہے، یا اللہ یہ میرے قدموں پہ کوئی بوجھ نہیں پڑا، اس کا میرے قدم نہیں اس سے تھک رہے، نہیں بوجھ. اللہ کے بندو، ہماری رکوع کے سیکنڈ تو گننے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ مسجد میں دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، عورتیں نماز پڑھتی ہیں، رکوع کے سیکنڈز گنے، کتنے سیکنڈ کا رکوع ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 to 4 سیکنڈ. رکوع کی بڑھائیں، اللہ کے سامنے جھکنا. ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑا سا محسوس ہو، عادت بنائیں. اللہ کی قسم وہ لوگ ترستے ہیں جن کو ایسی بیماریاں لگ چکی کہ وہ نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہوئی ہے، اور اس توفیق کا جتنا استعمال کر سکتے ہیں کریں. یار نماز اگر 15 منٹ کی ہو جائے گی، 20 کی ہو جائے گی، تو کیا اللہ سے ملاقات کا وقت بڑھائیں. پھر ہماری نمازیں ہماری زندگی پر ایفیکٹ ڈالیں گی، پھر ہمارے چہروں پر نور ہوگا،
پھر ہمارے عمل میں نور ہوگا، ہم گناہوں سے بچیں گے، ہمیں خیال آئے گا، حیا آئے گا، اللہ ہماری نمازیں قبول کرے گا۔ ایک ہوتی ہے حاضری قبول ہونا، ایک ہوتی ہے نماز قبول ہونا۔ دیکھیں میں نے جیسی ٹوٹی پوٹی نماز پڑھ دی، حاضری لگ گئی، میری حاضری لگ گئی کہ میں آیا تھا، لیکن میرے بھائیوں اس سے آگے بھی جانا ہوتا ہے۔ there is further more steps to be taken۔ آج کل فتنے کا دور ہے، اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو اللہ کے ساتھ اور جڑنا چاہیے، ہم الٹا اور دور ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ذکر ہے۔ اس کے بعد دیکھیں علماء نے کیا فرمایا ہے کہ فرض نمازوں میں تو امام صاحب جو ہیں وہ ایک اختصار پر ہی توجہ دیں، یعنی سبحان ربی العظیم کو ہی تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ لیکن جب ہم دیکھیں ہم نے سنتیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہم نے نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنی ہوتی ہے، یہ تمام اذکار آپ تہجد میں پڑھیں، آپ نوافل میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، انشاءاللہ you will enjoy the prayer۔ آپ نماز کو واقعی قرۃ عیننا بن جائے گی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اس کے بعد اگلا جو ذکر ہے وہ ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر یہ ذکر ہے سبوح، بہت زیادہ پاک، یعنی جس میں یہ مبالغہ کیسا، مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ مبالغہ اگر آئی کہ بہت زیادہ بڑھا کر کسی چیز کو، فعول کے وزن پہ، سبوح بہت زیادہ پاک، کوئی نقص نہیں، تمام نقائص سے پاک، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ قدوس، پاکی، یہ تطہیر، یعنی یہ ہے کسی عیب سے پاک ہونا۔ قدوس سے مراد ہے پاک ہونا، متطہر یعنی تطہیر کے معنوں میں ہے، یہ اس طرح پاکی ہے۔ یہ بھی پاک ہے مطلب کیا ہے؟ کسی بھی قسم کے عیب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاک ہے ان عیبوں سے، کسی بھی قسم کے عیب سے اللہ پہ کوئی عیب نہیں ہے۔ قدوس، وہ تمام معاملات سے پاک ہے، اس کو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کو ناپاک کرتی ہو، وہ تمام پاکیاں اس کے لیے ہیں۔ رب الملائکۃ، پھر کیسا ہے؟ رب الملائکۃ، فرشتوں کا رب ہے، والروح، اور روح کا رب ہے۔ روح کا مطلب ہے جبریل علیہ السلام۔ قدوس سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پھر اس کے بعد اگلا ذکر ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمتی۔ سبحانہ، پاک ہے، کیسا پاک ہے؟ ذو والا، زی یہ اس کا مرکب اضافے میں مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ اب اس کی وہ تعریف بیان، اور سبحان ذی الجبروت، جبروت کہتے ہیں قدرت والا، طاقت والا، قدرت والا، طاقت والا، ملکوتی، بادشاہت والا، عظیم الشان سلطنت والا۔ جبروت قدرت والا، ملکوت عظیم الشان سلطنت والا، والکبریاء تکبر والا، بڑائی والا، اسی کو شان دیتا ہے یہ، والعظمتی عظمت والا ہے، عظمت والا ہے۔ سبحانہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اس کی، کس کی؟ جو قدرت والا ہے، طاقت والا ہے، ملکوتی سلطنت والا ہے، عظیم الشان سلطنت، پھر کیا ہے؟ کبریائی ہے، اس میں تکبر اسی کو سجدتا ہے، والعظمت، وہ عظمت والا ہے۔ یہ تو ہیں وہ اذکار جو رکوع کے دوران کرنے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ تمام اذکار لکھ دیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان احادیث کا ریفرنس اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے، یہ اس میں جناب صحیح مسلم کی روایت بھی ہے، بہرحال میں آپ کو ابو داؤد کی روایت دے رہا ہوں، ابو داؤد 760، ابو داؤد 872، ابو داؤد 873، 760، 872، 873 میں یہ اذکار موجود ہیں ابو داؤد کی روایات میں۔ اس کے بعد پھر ہم جب یہ تمام کر لیتے ہیں، اچھا جی اب ہم نے تمام اذکار کر لیے، اب ہمیں کھڑے ہونا ہے واپس قیام میں۔ تو دیکھیں الفاظ کیا ہیں، سمع اللہ، فعل ماضی سمع، اس نے سنا، کس نے سنا؟ اللہ اسم الجلالہ
فائل سمی اللہ، اللہ نے سن لیا، کیا سن لیا؟ لمن لام الفجر من حمیدہ، چونکہ ہم نے اللہ کی تسبیح کی ہے رکوع میں، تو اب کیا کہنا ہے؟ سمی اللہ، اللہ نے سن لیا ہے، یہ متعلق فعل ہو گیا، من موصولہ، حمیدہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہو مفعول، یہ اللہ کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے۔ اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے اس کو سن لیا ہے، اللہ نے اس کی وہ تسبیح سن لی ہے، اللہ نے اس کا وہ بیان سن لیا ہے۔ اب کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے؟ ربنا لک الحمد، یہاں پہ یا محذوف ہے اس لیے یہ حالت نصب میں آ رہا ہے۔ ربنا مرکب اضافی، ہمارے رب، اے ہمارے رب، لک الحمد، دیکھیں جملہ نارملی تھا الحمد لکا، تمام تعریفیں تیری ہیں، لیکن لکا شروع میں آ کے ترجمہ بن گیا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تیری ہی ساری تعریفیں ہیں، کسی کی کوئی تعریف نہیں، ساری تعریفیں ہی تیری ہیں، ساری تعریفوں کے لائق ہی تو ہے، کوئی تعریف کے لائق نہیں سوائے تیرے۔ ربنا لک الحمد، یا اللہ جتنی تعریفیں ہیں وہ سب تیری ہیں۔ یہ اچھا یہاں پہ ڈیفرنٹ روایت میں ربنا ولک الحمد اس طرح بھی موجود ہے، یہ بھی درست ہے۔ پھر ہے اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی درست ہے۔ تو آپ اگر عرب میں آپ عمرہ کرنے آتے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ڈیفرنٹ طرح سے سننے کو ملتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ربنا لک الحمد۔ اچھا اب اس حمد کی بات آ رہی ہے، اب آپ نے غور کرنا ہے، یہ تو ہو گیا ہمارا وہ نارمل ذکر جو ہم کرتے ہیں۔ اب اس کے آگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو آپ نے ادا کیا، قربان جائیں وہ تو اور بھی کمال ہے۔ کیسے؟ الحمد، جی یہ ہے فرسٹ پارٹ، تعریف کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ان کی مقدار آ رہی ہے، مل ان کہتے ہیں مقدار، مل ان مقدار کے معنی کسی چیز کو بھر دینے کی مقدار، اور یہ نسب اس لیے آ رہا ہے کہ پیچھے فعل محذوف ہے کہ میں اتنی تسبیح بیان کرتا ہوں کہ جس سے کیا ہے؟ مل السماواتی، آسمانوں کے بھر جانے کے مطابق، ساتھ عطف ہو گیا والارضی، یعنی زمین و آسمان اور وما موصولہ وما بینہما، اور ان کے جو کچھ درمیان میں ہے، زمین و آسمان کے جو درمیان میں ہے اتنی میں تسبیح بیان کرتا ہوں تیری، تعریف بیان کرتا ہوں تیری، اتنی تعریف کرتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اتنی بھر کے تعریف۔ پھر آگے قربان جائیں، اس سے بھی آگے بات نکل گئی، وَمِلْءَ، اور اتنی ما موصولہ، یہ اس کا مضاف الیہ ہوگا، اور مِلْءَ ما، اس جو کے مقدار کے مطابق، شئتا تو چاہے، انت فعل، شاہ یشاء چاہنا، شئتا فعل ماضی، من شیئن بعد، یہاں پہ تھا من شیئن بعدی ہما، بعدی ہنہ ہو سکتا تھا، تو یہاں پہ جو ہے مضاف الیہ موصوف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، یعنی اتنی جو میں نے تعریف کی مقدار بیان کی ہے، اس کے بعد جو تو چاہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے کہ تیری اتنی تعریف بیان کرتا ہوں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم یہ الفاظ بھی رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں کہیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہاں تک کر لیں، اتنا یاد ہو جائے پھر آگے بڑھا لیں، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔ اس کے بعد پھر آگے بھی ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے؟ دیکھیں بھاری نہیں محسوس کرنا، ہم تو نماز سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھنے میں بھاری کیا محسوس کرنا کہ اب اتنا اور نہیں، آپ الفاظ کے اوپر غور کریں، کیا یہ الفاظ کسی ولی کے ذہن میں بھی یہ الفاظ نہیں آ سکتے تھے کہ یہ الفاظ کیسے ادا کرنے ہیں؟ یہ تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلائی کہ آپ ایسے تعریف کیجئے، ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے، ورنہ انسان کو کیا پتا کہ اب اللہ کی تعریف کیسے کرنی ہے؟ یہ تو اللہ خود سکھانے والے ہیں۔ کچھ اللہ نے قرآن میں سکھا دی ہم سب کے لیے، کچھ خاصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہمیں تعلیم کی، صحابہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب اس کو اختیار کرنا
یہ پھر آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر آپ رب کے سامنے ذرا اور دیر کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو یہ بھی کہیں ساتھ. بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد کیا تھا؟ اس کے بعد ہے اہل الثناء والمجدی. یہاں پہ ہے پیچھے یا محذوف، یا اہل الثناء والمجدی، یا یعنی اہل الثناء، یا اے وہ جو واقعتاً ثنا کے قابل ہے، یا ان میں سے جن کی ثنا کی جاتی ہے. یا اہل الثناء والمجدی، مجد کیا ہے؟ بڑائی والے، یعنی یا اہل الثناء والمجدی، کہ جن کی یعنی یا اللہ تو ہی اس کے اہل ہے کہ تیری ثنا بیان کی جائے اور تیری ہی بزرگی بیان کی جائے. یا یعنی اہل جس کہتے ہیں اہلیت رکھنا، اہلیت رکھنا عام الفاظ میں کہ وہ اس کا اہل ہے، کہ مطلب اس کے قابل ہے یہ کہ یا اہل الثناء، کہ اے وہ جو واقعی ثنا کے قابل ہے اور مجد بزرگی بیان کیے جانے کے قابل ہے. آگے کیا ہے؟ احق ما قال العبد، احق مبتدا ما قال العبد خبر، احق سچ صحیح ترین ہے، صحیح ترین بات ہے. احق ما موصولہ قال فعل ماضی عبد بندہ، یعنی صحیح ترین بات ہے ما قال العبد، جو بندے نے کہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کے یا جو بھی بندہ اگر یہ بات بیان کرتا ہے تو واقعی حق ترین بات ہی یہی ہے کہ اہل الثناء والمجد کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس کے بعد ہے احق ما قال العبد وکلنا، سبحان اللہ سب شامل ہو گئے، وکلنا لک عبد، اور ہم سارے تیرے ہی تو بندے ہیں. کلنا ہم، لک تیرے ہی، عبد بندے ہیں. وکلنا لک عبد، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں. اس کے بعد ایک دعا ہے جو میں آپ کو کروا چکا ہوں، اللہم لا مانع. یہ پھر آپ دعا رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اسی کے ساتھ شامل کرتے تھے. جی یہ دعا ساتھ ایڈ ہے پچھلے لیکچرز میں اس لیکچر کا ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. وہ صرف اس دعا پہ میں نے بنایا تھا، اس کو لازمی دیکھیے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم، اے ہمارے رب، لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما آتیتا، جو تو عطا کر دے، ولا معطیہ، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، لما منعتا، جو تو منع کر دے، جو تو ہم سے روک لے، ولا ينفع، کوئی نفع نہیں دے گا، الجد یعنی کوئی کسی شان، کسی کا بڑا ہونا، ولا ينفع الجد، کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا ينفع الجد، ولا ينفع الجد ذا الجد منک، یعنی کسی کی کتنی بھی شان ہو وہ کوئی نفع نہیں دے سکتی اللہ کے سامنے. یعنی جو اللہ نہ دینا چاہے وہ اس کی باتیں دلوا نہیں سکتی، اور جو اللہ دینا چاہے وہ اس کی باتیں رکوا نہیں سکتی ہیں. تو یہ ایک بڑا ہے یہاں سے یہاں تک. آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں تک کر لیں اور یا پھر اس کو بعد میں شامل کر لیں، یا یہ سب چھوڑ کے آپ صرف اتنا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، ثنا کے ساتھ. اس بیچ والے کو آپ چھوڑ سکتے ہیں، تو اس میں گنجائش موجود ہے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ جب آپ اس سارے کو پڑھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ کا رکوع سے قیام ہی آپ کا 1 منٹ کا ہو جائے گا. تو بتائیں پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. ایک اور ذکر جو ربنا لک الحمد کے ساتھ ملتا ہے، اس کی بڑی شان ہے. اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے تو ضرور ہی کیجئے، اسے منیمم ساتھ شامل کر لیجئے. حدیث سناتا ہوں، رفاع بنت رافع ہیں جن سے یہ واقعہ منسوب ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 799. کننا یوما نصلی، ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے، وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. فلما رفع رأسه من الرکعۃ قال سمع اللہ لمن حمدہ، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمیع اللہ لمن حمدہ فرمایا تو پیچھے ایک آدمی تھا جس نے کہا ربنا ولك الحمد، اس کے ساتھ اس نے اضافہ کیا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتکلم، جب نماز مکمل ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور پیچھے موڑا تو آپ نے فرمایا من المتکلم، کون تھا کہنے والا؟ قال
انا، صحابی نے فرمایا انا کہ میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت بدعۃ وثلاثین یبتدرونہ ایہم یکتبھا اول، یعنی میں نے 30 سے کچھ اوپر فرشتوں کو دیکھا جو ریس لگا رہے تھے کہ سب سے پہلے کون اس جملے کو لکھے گا. وہ کیا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. حمدن بہت زیادہ تعریف، یعنی حمدن کثیرن بہت زیادہ تعریف، طیبن پاک، مبارکن برکت والی، فیہ اس میں، اس تعریف میں جو بیان کی جا رہی ہے. تو آپ یوں کر سکتے ہیں ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، کم از کم اس کو تو ہم ساتھ شامل کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کی تعریف فرمائی کیسے کہ فرشتے دوڑے اس جملے کو لکھنے کے لیے کہ سب سے پہلے کون اسے لکھتا ہے. تو الحمدللہ یہ رکوع کا ٹاپک مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں آپ کے ساتھ میں سجدے کی کیفیت، بین السجدتین کیا ہم کہتے ہیں اور اس میں کیا ہمیں کہنا ہے، کیا اذکار ہیں، اس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا. پھر اس سے اگلے لیکچر میں تشہد ہوگا. تشہد مکمل کر کے پھر نماز کے اذکار کا ایک ٹاپک ہوگا کہ نماز کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اذکار کی کیفیت کیا تھی، کیا ترتیب تھی. اس کے بعد پھر فزیکل ڈیمونسٹریشن ہوگی نماز کی انشاءاللہ، تمام اذکار کے ساتھ، مختصر اذکار کے ساتھ انشاءاللہ، اور اعضاء کی پوزیشننگ کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ یہ عمل قبول فرما لے. ویڈیو کی طوالت کو نہ دیکھیے گا کہ 40 منٹ کی ویڈیو اب کون دیکھے گا. بھائی کلاسوں میں لیکچر بھی تو 1-1 گھنٹے کے ہم سنتے تھے، ہم علماء کے 1-1 گھنٹے کے لیکچر سنتے ہیں، ہم سیاسی پروگرام اتنی دیر کے سنتے ہیں، چاہنے والے تو 2-2 گھنٹے پتہ نہیں سارا دن ہی سنتے رہتے ہیں. تو بھائی نماز سیکھنے کے لیے بھی سنیں. مانا کہ میں مشہور عالم نہیں ہوں، میں کوئی بہت مشہور علمی شخصیت نہیں ہوں، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا بھی حصہ شامل ہو جائے. جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها. میں اللہ تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے فائدہ نہ دے، اس رزق سے جو پاک نہ ہو، اس دعا سے وہ جو قبول نہ ہو، اس دل سے وہ جو جھکے نہ. یا اللہ قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آمین یا رب العالمین.